اسرائیل کی جانب سے ایران کے اہم نیوکلیئر اور فوجی انسٹالیشنز پر حملوں کے بعد مشرق وسطیٰ پر ایک بار پھر جنگ کے بادل منڈلانے لگے ہیں۔ ان حملوں میں اب تک ایران کے کئی اہم فوجی اور جوہری سیاستدان شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے ایران پر اکا دکا حملوں کے علاوہ 1980 کی خلیج جنگ کے بعد یہ ایران پر پہلا بڑا براہ راست ہے، جس میں اس کے دارالحکومت تہران سمیت ملک کے کئی اہم شہروں کو نشانہ بنایا گیا، جس میں فوجی انسٹالیشنز اور جوہری توانائی کے مراکز بھی شامل ہیں۔ ایران میں موجود حکام کا کہنا ہے کہ موجودہ جنگ ایک آل آؤٹ وار میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ جانا جائے کہ ان حملوں میں کیا نقصانات ہوئے ہیں، یہ جاننا ضروری ہے کہ یہاں تک صورتحال پہنچی کیسے۔ غزہ جنگ کے بعد سے اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی عروج پر تھی۔ اس دوران اسرائیل کی جانب سے ایران کی حامی کئی تنظیموں کو لبنان، شام، عراق اور یمن میں نشانہ بنایا گیا، جس کے جواب میں ایران کی جانب سے بھی وقتاً فوقتاً اسرائیل پر حملے کیے گئے۔ اس دوران اسرائیل کی جانب سے ایک قدم آگے بڑھ کر ایران کے اندر بھی حملے کیے گئے، جس میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کو شہید کرنے کے علاوہ ایران میں میزائل حملے بھی کیے گئے۔ اسی کشیدگی کے ماحول میں امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری توانائی پر مذاکرات کا بھی آغاز ہوا، جس کی اسرائیل نے کھل کر مخالفت کی، اور پھر مغربی ذرائع ابلاغ میں اسرائیلی حکام کی جانب سے یہ کہا جانے لگا کہ وہ کسی بھی وقت ایران کے اندر اور ان کی نیوکلیئر فیسلٹیز پر حملہ کر سکتے ہیں۔ 12 جون کو امریکہ کی جانب سے مشرق وسطیٰ میں موجود اپنے تمام سفارت خانوں سے غیر ضروری عملے کو نکالنے کا حکم جاری ہوا، اور پھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ایران پر اسرائیل کا حملہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ There's a chance of massive conflict. We have a lot of American people in this area, and I said, we got to tell them to get out because something could happen soon. And I don't want to be the one that didn't give any warning and missiles are flying into their buildings. It's possible. So I had to do it. اس اعلان کے 24 گھنٹے کے اندر اسرائیل کی جانب سے تقریباً 200 جہازوں سے ایران کے تقریباً 6 شہروں میں جوہری اور ملٹری تنصیبات پر حملے کیے گئے۔ ان حملوں میں تہران میں ملٹری انسٹالیشنز کو نشانہ بنایا گیا، نتنز میں جوہری توانائی کے ایک اہم مرکز کو نشانہ بنایا گیا، تبریز میں ایک نیوکلیئر فیسلٹی اور ریسرچ سینٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ کئی اور شہروں میں بھی نیوکلیئر فیسلٹیز اور فوجی انسٹالیشنز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا نے ان حملوں میں پاسداران انقلاب کے سربراہ حسین سلامی، ایرانی فوج کے سربراہ محمد بغیری، فوجی کمانڈر غلام علی راشد، ایٹمی سائنسدان فریدون عباسی اور محمد تہرانچی سمیت کئی اہم فوجی اور سیاستدانوں کے شہید ہونے کی تصدیق کی ہے۔ ایران کے رہبر اعلیٰ امام خمینی کے مشیر علی شمخانی سمیت کئی اہم فوجی اور جوہری سیاستدان اس حملے میں زخمی بھی ہوئے۔ حملے کے فوراً بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کا ان حملوں سے کوئی تعلق نہیں، مگر ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران کے پاس ایٹم بم نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ ایران امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے جوہری توانائی کے مذاکرات سے باہر نہیں نکلے گا۔ ایران کے رہبر اعلیٰ امام خمینی کی جانب سے یہ اعلان بھی کیا گیا کہ ان حملوں کا سخت ترین جواب دیا جائے گا، اور اسرائیلی میڈیا کی جانب سے یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ اس کے فوراً بعد اسرائیل پر کئی ڈرونز سے حملے ہوئے ہیں، جن کو اسرائیل اور اردنی حکام کی جانب سے ناکام بنایا جا رہا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے ملک بھر میں ایمرجنسی کے نفاذ کے علاوہ کئی لاکھ ریزرو فوجیوں کو بھی طلب کر لیا گیا ہے، جبکہ ایران کی جانب سے بھی اپنی فضائی حدود غیر معینہ مدت تک کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ عالمی ماہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال انتہائی تشویشناک ہے اور کسی بھی وقت ایک بڑی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔